السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ضروری نصیحتیں ہیں، کچھ قیمتی باتیں ہیں جو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کل ہم لوگوں کا جو مزاج ہے وہ یہ بن چکا ہے کہ سامنے والا اگر من کی بات کرے تو ہم اس کے فین ہو جاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر سامنے والا ہمارے من کے خلاف کوئی بات کر دے تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ علماء کے بارے میں بھی ہے کہ اگر مولانا صاحب کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے، ہمارے من کو اچھی لگ رہی ہے، تو ہم مولانا صاحب کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں گے، ان کے فین ہو جائیں گے، ان کی ساری ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر مان لیجئے مولانا صاحب نے کوئی ایسی بات بول دی جو ہمارے من کے خلاف ہے، جو ہم سننا نہیں چاہتے تھے، جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، تو ہم ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ایک دم خطرناک والے مخالف ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی مولانا صاحب کی برائیاں بھی بالکل ان کی ایک بھی چیز پسند نہیں کرتے۔ تو آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے، اور یہی ساری کھچڑی جو ہے نا وہ بھائی شہاب کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ جو علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیدل سفر کرنا مناسب نہیں ہے حج کے لیے، یہ اسلام کے طریقے کے خلاف ہے، تو اب بھائی شہاب کے جو سپورٹرز ہیں وہ ایسے علماء کے مخالف ہو گئے۔ یہ مولانا صاحب تو یوں ہیں، فلاں ہیں، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے کمنٹس دیکھے لوگوں کے، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جائز ہے پیدل حج کرنا، بھی اچھی بات ہے، شاباشی دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو جو بھائی شہاب کے ہیٹرز ہیں وہ ایسے علماء کے خلاف ہوئے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو بتائیے بدعتوں کی تعریف کر رہے ہیں، ایسے کاموں کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ کو کسی عالم صاحب کی، مولانا صاحب کی کسی بات سے اختلاف ہے، آپ کو ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، بالکل آپ اختلاف کسی مولانا صاحب کی رائے سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کے مخالف ہو جائیں، آپ ان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیں، کیونکہ علماء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اگر کسی مولانا صاحب کی کوئی بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا ہمیں وہ من کو نہیں بھا رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ ایک مسلمان کی رائے سے بھی اختلاف تو کر سکتے ہیں، لیکن رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دو، آپ اس کو دنیا بھر کی باتیں بولنا شروع کر دو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنا یہ مائنڈ چینج کرنا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں بڑا اعتدال سے ہمیں کام لینا ہے۔ اب جو لوگ شہاب بھائی کے سپورٹرز ہیں تو وہ ایسے علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جو شہاب بھائی کے ہیٹرز ہیں وہ ان علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جو شہاب بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے، نہ بالکل نیچے چلے جائیے نہ بالکل اوپر چلے جائیے۔ شریعت نے جس لیول پر جس کام کو رکھا ہے اسی لیول پر آپ اس کام کو رکھیں۔ شریعت نے کہا حج کرنا ایک عبادت ہے، اور حج کرنے کے لیے آپ پیدل جاؤ، پانی کے جہاز سے جاؤ، ہوائی جہاز سے جاؤ، سائیکل سے جاؤ، کار سے جاؤ، اصل حج ہے۔ اب وہ حج کرنے آپ کیسے جا رہے ہو اس سے مطلب نہیں ہے، حج کس نیت کے ساتھ، کیسے آپ کر رہے ہو، کیسی تڑپ کے ساتھ کر رہے ہو، کیسی لگن کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ اس پر اجر دیتا ہے۔ آپ پیدل کر رہے ہو، سائیکل سے جا رہے ہو، ہوائی جہاز سے جا رہے ہو، پانی کے جہاز سے جا رہے ہو، یہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اصل ہے حج کرنا۔ تو شریعت نے کہا کیسے ہی جاؤ، پیدل جانا بھی جائز، پانی کے جہاز سے بھی جانا جائز، کار سے بھی جانا جائز، سائیکل سے بھی جانا جائز۔ اب کوئی پیدل جانا چاہ رہا ہے جائے، خوب جائے، لیکن کوئی یہ کہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کوئی یہ سمجھے کہ پیدل حج پہ جا رہے ہیں بھائی صاحب تو ان کا ثواب بہت بڑھ گیا، تو دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں، کیونکہ ایک تو بالکل نیچے چلا گیا، ایک بالکل اوپر چلا گیا، حالانکہ شریعت نے اس پوائنٹ کو یہاں رکھا ہے بیچ میں۔ تو اعتدال کی جو راہ ہے وہ بالکل صحیح راستہ ہے، اعتدال کا راستہ، بیچ کا راستہ، جو چیز جائز ہے اس کو جائز کے لیول پر رکھا جائے۔ اب جائز سے اٹھا کے آپ اس کو فرض پر پہنچا دو، غلط ہے، جائز سے ہٹا کر آپ اس کو ناجائز پر پہنچا دو، یہ بھی غلط ہے۔ تو پیدل حج کرنا جائز ہے، وہ بھائی پیدل حج پہ نکلیں، ان کی نیت پر ہم سوال نہیں اٹھا سکتے، ہم ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اور ان کا معاملہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جو چیز جائز ہے بھائی وہ کر رہے ہیں، وہ پیدل جائیں یہ ان کی مرضی ہے، کوئی سائیکل سے جائے یہ اس کی مرضی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ ہوائی جہاز سے جائیے، آپ پانی کے جہاز سے جائیے، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن اب آپ علماء کی نیت پر شک کرنے لگو، مان لیجئے جو علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی اس طرح سے شریعت کے مزاج کے مخالف ہے، تو یہ ان کی اپنی رائے ہے، وہ کس اینگل سے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کون سی کتاب سے مسئلہ دیکھا ہے، آپ اختلاف کریے لیکن گالی گلوچ
کسی مسلمان کی رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ آپ اس سے نفرت کرنا شروع کر دو. اسی لیے چاہے کوئی سے بھی مولانا ہو، بریلوی کے مولانا ہوں، اہل حدیث کے مولانا ہوں، دیوبندی کے مولانا ہوں، سب کا احترام، عزت، ادب یہ بہت ضروری ہے. یہ پڑھے لکھوں کی پہچان بھی ہے. اسلام نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا اختلاف کرو لیکن کسی کے بارے میں برا بھلا مت کہو. یہ تو پڑھے لکھوں کی پہچان ہے. اور یہ جہالت ہے کہ کسی کی بات سے اگر آپ کو اختلاف ہے فوراً آپ اس کے کٹر مخالف ہو گئے، اب اس کو گالی گلوچ کرنے لگے. تو میرے عزیز بھائیوں، بس یہ بات تھی جو دل میں تھی میرے، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں. اب ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی آپ لوگ کمنٹس کرنا شروع کر دیں. بس یہ ایک آپس میں اتحاد اور اتفاق بنا رہے، اور جو شریعت نے ہمیں طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، ان طریقوں کو ہم فالو کریں. اس لیے یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.